میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لال بخش ویلانہ صاحب. آپ سابق صدر ہیں رحیم یار خان ٹیکس بار کے. ویلانہ صاحب آپ کو اپنے پروگرام کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضور جس طرح ہم آج ٹیکس نظام پر اور ٹیکس قوانین پر گفتگو کر رہے ہیں, ٹیکس پالیسیوں پر گفتگو کر رہے ہیں, حکومتی پرفارمنس پر گفتگو کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج پاکستان ٹیکس ایڈوائزر ایسوسیشن کا پروگرام بھی ہوا ہے پوائنٹ آف سیل پہ, اور جو آڈٹ کے جو سیکشن ہیں جن پہ آج کل من مانی اسسمنٹ کے آرڈر کیے جا رہے ہیں, من پسند آرڈر کیے جا رہے ہیں, 40B کے حوالے سے بہت سی بات ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت یہ جو الارمنگ ایشو ہے اس پہ بات کی ہے. سب سے پہلے تو سر یہ ہے کہ ایکولیٹی ہونی چاہیے. پاکستان میں جو گوشوارہ جمع کرواتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلی ماں والا سلوک کیا جاتا ہے, جو نہیں جمع کرواتا اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے. اس لیے جو گوشوارے جمع کرواتے ہیں ان کو اپریسیشن ملنی چاہیے. آڈٹ انہی کا ہوتا ہے, جو نہیں کراتے ان کو پوچھتا تک نہیں ہے. اس لیے ہم اگر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور گوشوارے جمع کرائیں تو وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں آڈٹ کے جنجل میں ڈال کر گوشوارے جمع کروا کر ہمیں جو ہے پھنسا دیا ہے. اس لیے میری ہمبل سبمیشن اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو گوشوارے جمع کرواتے ہیں ان کے ساتھ لینینٹ ویو لینا چاہیے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لینینٹ ویو لیتے ہوئے ان کی اسسمنٹ اور ان کے آڈٹ جو ہے اس میں ان کو اپریسیشن ہونی چاہیے بنسبت اس کے جو گوشواری فائل نہیں کرتا. اگلی جو بات ہے آج کل جو ایشو چل رہا ہے پوائنٹ آف سیل کا, یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم امپورٹ جو بھی چیز امپورٹ کرتے ہیں اس پر سیل ٹیکس لگا دیں, یا مینوفیکچرنگ جو بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پر بھی مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے اس پر سیل ٹیکس لگا دیں. اس کے بعد کنزیومر اینڈ پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا اس میں ایکویلٹی نہیں ہے. ایک دکاندار جو 900 اسکوائر فٹ پہ ہے وہ ایزیلی اس سے ایگزیمپٹ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جو بڑا ہے جو بڑی دکان کھول کے عام کنزیومر کو یا عام گاہک کو اچھی سہولت دیتا ہے, ایئر کنڈیشن میں بٹھاتا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس پر اس کو اپریسیشن یہ ملتی ہے کہ اس پر مزید جو ہے یہ ٹیکس جو ہے وہ لاگو کر دیا جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مساوی جو ایکول رائٹس ہیں اور کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہیں ہر کسی کو مساوات کے, وہ یہ اس کی وائلیشن ہے. اس لیے سب پر برابر ہونا چاہیے, ٹیکس کا شیڈول سب پر برابر ہونا چاہیے, اس میں کسی کو ایگزمپشن نہیں ہونی چاہیے اور سب کو برابر لگے. اور اس کے بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ مینوفیکچرر پر لگے, اس کے بعد جو ہے امپورٹر پر لگے, اور اس کے بعد امپورٹ اور مینوفیکچرنگ کسی بھی لحاظ سے چھوٹ کر نہیں آنی چاہیے ٹیکس سے. اس سے پاکستان بھی ترقی کرے گا, بہت ٹیکس کلیکشن ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس میں کافی بہتری لانے کی ضرورت ہے. ویلانہ صاحب جس طرح آپ نے کہا یہ تفریق ہے, جو تفریق ختم ہونی چاہیے. سیل ٹیکس کی ایگزمپشن جب ہم ختم کرتے ہیں اس کا تمام امپیکٹ عام آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے. اگر انکم ٹیکس کی ایگزمپشن ختم کی جائیں تو آپ سمجھتے ہیں جو اشرافیہ ہے, جو بڑے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ آ سکتے ہیں, کوئی یہ تفریق کا نظام ختم ہو سکتا ہے, کس طرح ممکن ہے؟ انکم ٹیکس میں ایگزمپشن ختم کر دینی چاہیے, لیکن اس سے بہتری اشرافیہ کو اس نیٹ میں لانے کے لیے بہتری یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ ویلتھ ہے اس کو جو ہے اس نیٹ میں لایا جائے, تاکہ اس کے پاس جو ایسٹس زیادہ ہوں گے, جو جائیدادیں زیادہ ہوں گی, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ویلتھ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے. ویلتھ ٹیکس جو کہ میں نے جب پریکٹس کی 99 میں, تو اس وقت ویلتھ ٹیکس کا نفاذ تھا پاکستان میں, اور اس وقت بڑے سے بڑے لوگ, بڑے سے بڑی جائیدادیں رکھنے والے لوگ اس نیٹ میں آتے تھے, اور اس کے بعد وہ اس پر ٹیکس بھی دیتے تھے. اس سے عام آدمی متاثر نہیں ہوتا. جس کے پاس زیادہ ویلتھ ہوگی وہی ٹیکس دے گا, جو غریب آدمی ہوگا وہ ویلتھ ٹیکس کے دائرہ میں نہیں آئے گا. اس سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں خوف زدہ ہوتے تھے, زیادہ جائیدادیں جو ہے ایک جگہ نہیں اکٹھی ہوتی تھیں. وہ لوگ اس ٹیکس کی وجہ سے اتنی مطلب جو اب جو مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوگ راتوں رات امیر بننے کے چکر میں پڑ رہے ہیں, جبکہ ان پر ٹیکس ہی نہیں ہے. اربوں روپے کی جائیداد ہے اس پر ٹیکس نہیں ہے, لیکن ایک آدمی اگر تھوڑی سی چھوٹی سی چیز کو خریدنے جاتا ہے, کوئی ہوٹل میں روٹی کھانے جاتا ہے تو اس پر ٹیکس آ جاتا ہے, جبکہ اربوں کی جائیدادوں کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے میری پاکستان کو بھی ہم نے خوشحال بنانا ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم طاقتور سے جو ہے وہ طاقتور سے اور دولت مند سے ٹیکس لیں, نہ کہ ہم غریبوں سے اور امیروں سے سب سے لیں. سب سے لینے سے غریب زیادہ متاثر ہوگا اور امیر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب ویلتھ ٹیکس میں
लागू होगा तो वेल्थ टैक्स में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब को इससे रिलीफ मिलेगा। इसलिए मेरी जो ऊपर ईमानों में बैठे हुए हैं उनसे ये है कि फ़ौरन वेल्थ टैक्स का निफाज किया जाए। और वेल्थ टैक्स पाकिस्तान में रहा है, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को, जर्नेलों को, बड़े बड़े जो आला ओहदों पर बैठे हुए हैं, जो बहुत बहुत जायदादें रखते हैं, सिर्फ उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए इस कानून को उन्होंने ख़त्म करवाया है। गरीब का इससे कोई मुतासर नहीं हो रहा था, गरीब तो खुशहाल था कि उनसे लेकर, और ये ज़कात का मुतबादल टैक्स था। ज़कात का निज़ाम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेहतर निज़ाम है, जो अमीरों से ज़कात ली जाती है और गरीबों में तकसीम की जाती है। लेकिन ज़कात का निज़ाम चूँकि यहाँ नाफिज़ुल अमल नहीं है, लेकिन उसका मुतबादल जो सिस्टम है वो वेल्थ टैक्स है, वो जो है वो मेरे हिसाब से लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल, विलाना साहब ने बहुत अच्छी तरफ इशारा करवाया है। जो ज़कात का कॉन्सेप्ट था उसको कन्वर्ट करके टैक्स निज़ाम में लाया गया था। अवाम का टैक्स का पैसा अवामी नुमाइंदों के ज़रिए अवाम पर खर्च होगा, जिसकी वजह से आम आदमी वेल सेट होता जाएगा और अमीर से टैक्स लेकर गरीबों में तकसीम किया जाएगा। उनको सब्सिडीज़ दी जाएंगी, उनको सहूलियत दी जाएंगी। अगर वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो विलाना साहब के मुताबिक आम आदमी खुशहाली की तरफ जाएगा और अमीरों को टैक्स देना पड़ेगा।